اللهم قرأ الفاتح. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام التحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ها هنا مصارع الشوق صلى الله عليه وسلم. سرزمین کربلا پر کھڑے ہو کر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت بعد میں پیش آنے والے واقعہ کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر اس سرزمین کے شہیدوں کو جس لقب سے یاد کیا وہ عاشقوں کا لقب تھا. فرمایا کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جو عاشقوں کے گرنے کی سرزمین ہے، ان کے شہادت کی سرزمین. اس قول کے ذیل میں کربلا والوں کے عشق کے انداز کو بہت مختصر طور پر سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے آ کر کس طرح سے اتنا عظیم قدم اٹھایا اور ایسی عاشقانہ قربانی پیش کی. کسی دانشمند کا یہ جملہ نقل کیا جاتا ہے، جو حوالہ میرے پاس نہیں اس لیے نہ نام لیتا ہو نہ ہو، لیکن بات اچھی ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا تو کربلا کے ذریعے سے کہ کون سا مقصد اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی جا سکے، اور اللہ کے سوا کوئی اتنا بڑا مقصد نہیں ہو سکتا کہ جس کے لیے اتنی بڑی قربانی حسین ابن علی نے دی. لہذا حسین ابن علی کی قربانیوں کو ہم دیکھتے جاتے ہیں اور اللہ کو پہچانتے جاتے ہیں. کبھی کبھی ایک جملہ ہم اپنی زیارتوں میں پڑھتے ہیں، وہ اسی اظہار عشق کا ایک انداز ہے. کہتے ہیں بے ابی انت و امی، اے فرزند زہرا
اے حسین ابن علی، اے زہرا کے لال، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ عشق کے اظہار کا ایک اچھا انداز ہے، اور یہ انداز ہمارا اپنا نہیں ہے بلکہ ائمہ نے ہم کو سکھایا ہے۔ ائمہ جو معصوم تھے، معصوم ہوتے ہوئے، معصوم امام کے فرزند ہوتے ہوئے، وہ بھی جب کربلا والوں کو یاد کرتے تھے کہتے بے ابی انت و امی، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اور بعض زیارتوں میں یہ کلمہ ہے، بعض زیارتوں میں بے ابی انت و امی و نفسی و اہلی و مالی و ولدی، اے حسین، اے حسین، تم پر ہمارے ماں، ہمارے باپ، ہماری جانیں، ہمارے اہل، ہمارا خاندان، ہمارے بیٹے، ہمارا مال، سب تم پر قربان ہو جائے۔ یعنی جو کچھ ہمارا ہے وہ سب تم پر قربان۔ کیوں یہ سب کچھ تم پر قربان ہے؟ اس لیے کہ جو کچھ آپ کا تھا وہ سب کچھ آپ نے اللہ پر قربان کر دیا۔ یہ سلسلہ ہے۔ اے حسین، جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ سب کچھ آپ نے اللہ پر قربان کیا۔ یہ عشق کی منزلیں تھیں جو حسین ابن علی کے ساتھ، حسین ابن علی کے ساتھی بھی طے کر رہے تھے۔ اور عزیزوں، میدان کربلا میں شہداء کے درجات میں ممکن ہے کہ فرق ہو، کہ یقیناً فرق ہے، لیکن ان کے مقصد میں ذرہ برابر فرق نہیں تھا۔ کربلا میں سب ایک جیسے بن کر آئے تھے، ایک مقصد لے کر آئے تھے، ایک انداز لے کر آئے تھے، ایک طریقہ لے کر آئے تھے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی حبیب نے مظاہر ہے تو وہ کچھ اور مقصد لے کر آیا ہے، اور کوئی چند دن کا مسلمان وہب قلبی ہے تو وہ کچھ اور مقصد لے کے آیا ہے۔ ایک وحدت، ایک اتحاد، مقصد کا اتحاد جو ہمیں کربلا میں نظر آیا، وہ بھی بہت مشکل سے کہیں ڈھونڈ پائے، نہیں ملے گی۔ اس طرح ایک انداز سے چند دن کے مسلمان، وہ بھی اسی انداز سے، چند دن کی مومنہ، وہ بھی اسی انداز سے، چند دن کی مومن ہوئی مسلمان، وہ بھی اسی انداز سے، بچپن کا حبیب، بچپن کا ساتھی، بچپن کا دوست، وہ بھی اسی انداز سے، اور خاندان بنی ہاشم وہ بھی اسی انداز سے، عباس و علی اکبر وہ بھی اسی انداز سے۔ کہیں پر پورے کربلا میں، توجہ کریں، کہیں پر پوری کربلا میں کسی بھی فرد نے آ کر کسی بھی طرح کی کمزوری کا اظہار نہیں کیا۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، یعنی فکر کرے انسان تو یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، کیونکہ عام حالات میں سب کچھ اچھا لگتا ہے، سب انسان ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ انسانوں کی پہچان سختیوں میں ہوتی ہے، یعنی ایک بہت ہی متحد لوگ ہوں، بہت ہی ملے جلے لوگ ہوں، ایک گھرانہ ہو، ایک دوسرے کے چاہنے والے ہوں، لیکن تھوڑا سا سختی آ جائے تو دیکھیں کتنا اختلاف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، کتنے نظریات آتے ہیں، کتنے مشورے آتے ہیں، کتنا انداز آتا ہے۔ ہر فرد کا انداز الگ الگ لگنے لگتا ہے جب کوئی مصیبت آ جائے۔ مصیبتوں میں انسان پہچانا جاتا ہے۔ کون سی سرزمین ایسی ہے کہ جہاں کہا جا سکے کہ کربلا سے بڑھ کر مصیبت آئی؟ لیکن تمام مصیبتوں کے آنے کے باوجود کربلا والوں کا سب کا انداز ایک جیسا تھا، کیونکہ سب کا مقصد فقط ایک تھا، اور وہ اللہ کی ذات تھی، اصلی بڑا مقصد۔ اور نیچے مقصد بھی تھے، اللہ کا دین، اللہ کی کتاب، انبیاء کی کوششیں، وہ بھی تھی۔ لیکن جب کوئی اللہ والا بن کے آتا ہے تو اس طرح سے ایک انداز ہو جاتا ہے۔ درجات بہت ہی فرق کر سکتے ہیں۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہب قلبی کا درجہ وہی ہے جو جناب ابوالفضل عباس کا درجہ ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہنا۔ لیکن کربلا میں مقصد کے لحاظ سے جب دیکھا جائے تو سب ایک جیسے نظر آ رہے۔ یہ نہیں کہ جناب ابوالفضل عباس نے تو کوئی سوال نہیں کیا، کوئی مشورہ نہیں دیا، کوئی بات امام سے نہیں پوچھی، لیکن وہب قلبی کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، زہیر قین کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، وہ آ کر امام سے پوچھا تو مولا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کسی نے بھی نہیں کیا۔ مکے تک یہ سارے سوالات کیے گئے، مدینے میں یہ سوالات کیے گئے،
راستے میں سوال کرنے والوں کے ذہنوں میں سوال اٹھے، لیکن جو لوگ کربلا تک آ گئے وہ سب کے سب مقصد میں ایک بن کے آئے، پھر کوئی سوال نہیں۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس کو خالی مختصر طور پر بیان کر کے جا رہے ہیں عزیزوں، کہ جب مقصد بڑا ہو جائے اور نگاہ میں مقصد اللہ ہو جائے، یہ بہت سارے اختلافات جو ہماری زندگیوں میں حق بات پر نظر آ رہے ہوتے ہیں، مشکل یہ ہوتی ہے کہ مقاصد ہمارے الگ الگ ہوتے ہیں، جدا جدا ہوتے ہیں، ورنہ حق بات پہ لڑائی کیسی، حق بات پر اختلاف کیسا، حق بات پر ٹکراؤ کیسا، حق بات پر یہ ٹکراؤ اتنا آگے کیوں بڑھ جائے کہ ایک دوسرے کو انسان مسلمان اور مومن سمجھنے کے لیے گوارا نہ کرے۔ مشکل کہاں پہ آتی ہے؟ مشکل یہ آتی ہے کہ چونکہ انسان حق کے لیے نہیں سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اس میں اپنی خواہشات شامل ہو جاتی ہیں، ہوس شامل ہو جاتی ہے، نفس شامل ہو جاتا ہے، لہذا یہ ٹکراؤ، یہ اختلاف بھی نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ یہ جملہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم پہلے بھی پیش کر چکے ہیں، پھر بھی جملہ سے کہہ کے پڑھ جاتے ہیں کہ فرمایا کہ اگر تمام انبیاء کو ایک جگہ پر لا کر اکٹھا کر دیا جائے، ایک پلیٹ فارم پر لا کے اکٹھا کیا جائے، اس میں ذرہ برابر ان میں اختلاف نظر نہیں آئے گا، تمام انبیاء کو۔ یہ باتیں غور کرنے کی ہیں، اتنے انبیاء کو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا نبی بڑے نبی سے کچھ سوال پوچھے، سوال پوچھنا ہے، یعنی ایک بات وہ نہیں سمجھ سکا ہے وہ پوچھ لے، لیکن اختلاف نہیں ہوگا۔ کیوں اختلاف نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ہر نبی کا مقصد ایک ہے۔ جب ہر نبی کا مقصد ایک پروردگار کی ذات ہو تو اس میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں بھی اختلاف نظر آنے لگے تو وہاں پر یہ سمجھ لیا جائے کہ مقصد میں کچھ مشکل پیدا ہو گئی، کچھ شامل کر دیا گیا ہے یہاں پر، اور دوسروں کو جا کر یہاں پہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں، خود کو زیادہ بہتر ہے۔ بہت سارے اختلافات جو ہم کیا کرتے ہیں، کربلا میں جو لوگ آئے تھے وہ نبی نہیں تھے، لیکن انداز ان کا نبیوں جیسا تھا۔ توجہ ہو جاتی، اس میں کوئی بھی نبی نہیں تھا۔ امام کی ذات جدا ہے، امام کی ذات انبیاء سے بھی جو مقام ہے امامت کا اور امامت اہل بیت کا، بہت ہی عظیم مقام ہے، لیکن امام سے ہٹ کر کربلا میں بہت سارے لوگ آئے تھے جو نہ کوئی نبی تھا نہ کوئی امام تھا، لیکن انداز سب کا نبیوں جیسا تھا، انداز سب کا اماموں جیسا تھا۔ کیونکہ ہم بحث کرتے ہیں کہ تمام ائمہ 200 سال کی بھی زیادہ زندگی جو انہوں نے گزاری، 250 سال کی، میں نے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ کیوں اختلاف نہیں ہو سکتا؟ اختلاف اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ ائمہ جو کچھ کریں گے اور جو کچھ کہیں گے، یا اگر نہ کریں گے نہ کہیں گے، خاموش رہیں گے، تو ان کی خاموشی، ان کا بولنا، ان کا کرنا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ حتیٰ امام کی خاموشی بھی حدیث ہے۔ تو جو ہے آپ نے حدیث کی جو قسمیں بیان کی گئی ہیں وہ کیا ہے کہ امام کے سامنے آ کر کوئی ایک عمل انجام دے اور وہاں امام خاموش رہے، تو یہ اس کا عمل انجام دینا اور امام کی خاموشی یہ خود دلیل بن جائے گی۔ کیوں دلیل بن جائے گی؟ اس لیے کہ امام کی خاموشی بھی اللہ ہی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ جہاں اس مقصد کے خلاف ہوگا وہاں امام خاموش نہیں رہ سکتا، وہاں امام بیٹھ نہیں سکتا، وہاں امام سکوت اختیار نہیں کر سکتا۔ بس کربلا اس لیے اتنا زیادہ معراج عشق کہنے کے لائق ہے کہ کربلا میں جو لوگ بھی آئے تھے، جوان، بچے، بیویاں، عورتیں، بوڑھے، جو معصوم تھے، جو معصوم نہیں تھے، جو معصوم گھرانے کے تھے، جو معصوم گھرانے کے نہیں تھے، وہ سب کے سب عشق کی آخری منزلوں پہ پہنچے ہوئے تھے، عشق کی معراج کی منزلیں طے کر رہے تھے وہ سب۔ کربلا میں سب معراج کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ اس لیے کربلا کا منظر بہت جدا ہے عزیزوں، کربلا کے منظر کو اور دوسرے منظر سے نہیں کمپیئر کیا جا سکتا۔ یہ خطابت کی باتیں ہم نہیں کر رہے ہیں، واقعا یہ خطابت کے نقطے نہیں ہیں کہ ایک ذہنی فکر کے نتیجے میں ایک بات آ جائے اور آپ کو اچھی لگ جائے، نہیں، یہ کچھ حقیقتیں ہیں کہ جو اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ الفاظ پہ زیادہ ہمارے نہیں جائیں، اس بات کی طرف آپ توجہ کر لیں جو آپ کے سامنے پیش
کرنے کی کوشش کی جا رہی. بقول علامہ اقبال کے انداز بیان گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اصل مطلب ہے بات کا دل میں اتر جانا. ظاہر ہے کہ نہ مجھے بولنا آتا ہے نہ بیان کرنا آتا ہے. ایسے ہی جو آپ دیکھ رہے ہیں اتنے سالوں سے، اور مجھ جیسے انسان کو تحمل کرتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں اور آگے 1 گھنٹہ سنتے ہیں. محمد وآل محمد صلوات. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بات دل میں اتر جاتی ہے اور اتر جائے. کربلا میں یہ چیز نظر آ رہی. کیوں نظر آ رہی؟ اس لیے کہ کل آپ کے سامنے جملہ پیش کیا کہ مکے کی زمین خود عشق کی سرزمین ہے. مکے کا منظر خود عشق کا منظر ہے. مکے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی عاشقانہ ہے. لیکن عشق کی ایک سرزمین کو چھوڑ کر عشق کی دوسری منزل کی طرف آگے بڑھے ہیں جو لوگ، تو یہ جانتے ہوئے اور یہ اعلان کرتے ہوئے کہ وہی آئے وہی چلے کہ جو اللہ سے ملاقات کرنے کو تیار ہو چکا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے. دھوکے میں کچھ لوگ آ گئے تھے، یعنی امام کے اس کلام کو نہیں سمجھ پائے تھے. امام نے واضح طور پر بیان کر دیا تھا، لیکن بعض لوگ امام کے اس کلام کو نہ سمجھ پائے. کہا کہ ہاں امام ہے، امام تو اس طرح کی بات کریں گے ہی. جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مولوی تو دین کی باتیں کریں گے، مولوی تو تقویٰ کی باتیں کرے گا، مولوی تو جو ہے زہد کی باتیں کرے گا. بعض لوگوں نے یہ بھی غلط سمجھا کہ امام کو جو ہے نہیں سمجھ پائے. کہا کہ ہاں امام تو اللہ سے ملاقات کی باتیں کریں گے ہی، لیکن چلیں امام کے ساتھ چلتے ہیں، کوفے کی طرف جا رہے ہیں، کوفے میں حکومت ہوگی، اختیار ہوگا، دولت ہوگی، اقتدار ہوگا. نہیں سمجھے. لیکن جو لوگ آخر تک آئے وہ پہلے دن سے سمجھ چکے تھے، اس لیے آخر تک آئے. جو نہیں سمجھے تو بیچ میں جاتے رہے، آتے رہے اور جاتے رہے. لیکن جو پہلے دن صحیح طرح سے سمجھ گئے تھے وہ آخر تک میدان کربلا میں ٹکے رہ گئے. پہلے دن کیا امام نے سمجھایا تھا؟ یہ سمجھایا تھا کہ من کان فینا باذلا مہجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا انا ذاهب مصبحا ان شاء اللہ. کون چلے میرے ساتھ؟ جو قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا ہو، باذلا مہجته، اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے دل کو مطمئن اور آمادہ کر چکا ہو. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. لقاء پروردگار کے لیے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اللہ سے اختیاری ملاقات. اللہ سے مجبوری والی ملاقات تو سب کو کرنا ہے، اس سے کوئی نہیں بچے گا. نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچے گا. سب کو ملنا ہے. فرعون کو بھی جا کر ملنا ہے. فرعون کہے یا نہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن ملنا ہے جا کے. ہاں وہ لوگ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے رہے، سمجھتے رہے، ممکن ہے کہ ان کی ملاقات جا کر اللہ کی رحمتوں سے ہو، اللہ کے کرم سے ہو، اللہ کی ستاریت سے ہو، اللہ کی غفاریت سے ہو. لیکن ہاں کچھ لوگوں کی ممکن ہے ملاقات اللہ کے انتقام سے ہو، اللہ کے غضب سے ہو. ملاقات تو سب کی ہے. کوئی بھی انسان اس دنیا میں نہیں ہے جو اللہ سے نہ ملے. ملنا ہر ایک کو ہے. اور ملنا بھی کیسا نہیں ہے کہ جیسا کہ بعض کتابوں میں اہل سنت کی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کہیں بیٹھا ہوگا معاذ اللہ کرسی پر اور نہیں معلوم تخت پر اور کیا. اور ایک ایسا منظر پیش کرتے ہیں کہ بچے سمجھنے لگتے ہیں کہ جسم ہم چھوٹے سے ہیں اور اللہ کا جسم بڑا بڑا ہیکل، تخت جو ہے آواز آ رہی ہو، کرسی ٹوٹی پڑی ہو رہی ہوگی. یہ سب کچھ نہیں. اللہ سے جو ملاقات انسان کو، اللہ کے مختلف صفات سے انسان کا ملنا ہے. ذات تک تو انسان تصور نہ کرے. اللہ کے کسی صفات کی بھی تجلی ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہو سکتی ہے. تجلی معمولی سی تھی کہ موسیٰ جناب موسیٰ پہ غش کھا کر زمین پہ گر پڑے تھے. پوری قوم
تباہ ہو گئی تھی. جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے مگر ایک اللہ کو دکھاؤ، لن نؤمن حتی نری اللہ جہرۃ، اس وقت تک ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے موسیٰ، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو کھلے عام ایسے دیکھ نہ لیں، جہرتاً دیکھ نہ لیں. منایا موسیٰ نے، سمجھایا انہیں کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، جہالت کی باتیں نہیں کرو، احمقانہ باتیں نہیں کرو، بیوقوفی کی باتیں نہیں کرو، کیا تم کر رہے ہو؟ کہنا لن نؤمن، لن نؤمن یعنی ہرگز، لن یعنی ہرگز، ہرگز. یہ نہیں کہا کہ لن نؤمن، یہ نہیں کہا لا نؤمن، یہ نہیں کہا لا نؤمن کہ ہم ایمان نہیں، بلکہ لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو کھلے عام ایسے دیکھ نہ لیں. اللہ دیکھنا ہے اللہ کو. جب موسیٰ سمجھا کے تھک گئے تو لے کے گئے. جناب موسیٰ کی داستان بہت ہی عجیب و غریب بات چیزیں پیش کی جا چکی ہیں. ایک پورے مکمل عشرے میں صرف آ کر جناب موسیٰ اور بنی اسرائیل کی داستان صرف بیان کی جائے جو اتنے زندگی کے اہم ترین مسائل اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، صرف داستان کے طور پر نہیں، بہت ہی اہم مسائل لا کر رکھے ہیں. اس لیے قرآن نے سب سے زیادہ جو واقعہ بیان کیا ہے وہ جناب موسیٰ اور جناب بنی اسرائیل ان کی قوم کا. عجیب ہے، نہیں کہا نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے چلو. جناب موسیٰ کو بھی جھیلنا پڑ گیا ان کی وجہ سے، غش کھانا پڑا جناب موسیٰ کو قوم کی وجہ سے. جناب موسیٰ آئے تھے کہ قوم کو غفلت سے نجات دیں، بچائیں. قوم نے جناب موسیٰ کو اتنا مجبور کیا کہ کبھی بے ہوش کرنے میں مجبور کر رہی ہے، کبھی جو ہے کیا کام نہیں کرا ہے جناب موسیٰ، عجیب مشکلوں میں ڈالا. اور جب ایک جلوہ دیکھا انہوں نے، تجلی، ایک ہلکی سے نورانی تجلی یا نوروں کی تجلی، اللہ کی ایک صفت کی تجلی، اللہ کے ہزار صفات میں سے ایک صفت کا ہلکا سا جلوہ دیکھا، پوری قوم مر گئی، تباہ ہو گئی، جل بھن گئی، ختم ہو گئی. جناب موسیٰ غش کھا کر زمین پہ گر گئے. پھر بعد میں اللہ نے زندہ بھی کیا، دیکھ چکے ہیں، دیکھنے کی تمنا پوری ہو گئی، دیکھنے کی آرزو، تو یہ آرزو ان کی بہت پرانی تھی، کوئی آج کی بھی نہیں تھی، بہت پرانی آرزو تھی. قرآن نے وہ بھی لکھا ہے، بات پہلے میں بیان بھی کر چکا ہوں. یہ بہت پرانی آرزو. جیسے ہی جناب موسیٰ نے دریائے نیل سے انہیں نجات دی، دیکھا کہ بت پرستی کچھ لوگ کر رہے ہیں، وہیں پہ کہا کہ موسیٰ ہمیں ایسا خدا چاہیے، یہ کیا آپ کو خدا جو دکھائی نہیں پڑتا. یعنی دیکھنے کی تمنا ان کی بہت پرانی تھی، دیکھنا ہے، دیکھنا ہے، دیکھنا ہے. کہا کہ موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ میرا ایسا خدا بنا کے نا جیسے ان کا خدا ہے. دیکھو کتنا اچھا دکھ رہا ہے، پتھر کا سنورا ہوا، سجا ہوا، پھول مالا پڑا ہوا، جا کے چھو رہے ہیں، چوم رہے ہیں، لگا رہے ہیں، ہاتھ لگا رہے ہیں. ہمارا خدا نہ ہم دیکھ پاتے ہیں، نہ چھو پاتے ہیں، نہ بول پاتے ہیں، نہ کلام کر پاتے ہیں. تمہیں بات کرنا نہیں آیا، تمہیں کلام کرنے کا طریقہ نہیں آیا. اگر تم جناب موسیٰ سے کلام کرنا سیکھتے تو دیکھتے کہ جناب موسیٰ نے فرعون اور دریا کے درمیان میں، جہاں ایک طرف سے فرعون کا لشکر ٹوٹا پڑ رہا تھا، دوسری طرف سے دریا کی موجیں ٹوٹی پڑ رہی تھی، اور یہ گھبرا کے کر رہے تھے، موسیٰ تم نے کہاں لا کے مجھے پھنسا دیا، کیا کیا؟ وہاں پر جناب موسیٰ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان ربی معی سیہدین، میرا پروردگار ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری ہدایت کرے. اگر انہوں نے جناب اللہ سے بات کرنا سیکھی ہوتی، دیکھنا سیکھا ہوتا، تو جناب موسیٰ کی نگاہوں سے دیکھتے سب کچھ دکھ رہا ہوتا، ہر جگہ اللہ دکھ رہا، کچھ بھی نہ دکھتا، صرف اللہ دکھتا. لیکن دید نہیں تھی، وہ نگاہ نہیں تھی. وہ فرعون کے لشکر کو دیکھ رہے تھے، موجوں کی روانی کو دیکھ رہے تھے، لیکن جناب موسیٰ ہر جگہ اللہ کو دیکھ رہے تھے. وہ نگاہ چاہیے. جیسے کربلا میں بہت سارے لوگ بہت کچھ دیکھ رہے تھے، عمر سعد دیکھ رہا تھا، خولی دیکھ رہا تھا، شمر دیکھ رہا تھا، اپنا لشکر دیکھ رہا تھا، ادھر کا لشکر دیکھ رہا تھا، اپنے لشکر کی تعداد دیکھ رہا تھا، ادھر کے لشکر کی تعداد کی کمی دیکھ رہا تھا. لیکن ادھر جو لوگ 72 لوگ تھے وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے تھے، صرف اللہ کو دیکھ رہے تھے. فرق یہ تھا. لہذا نہ کوئی گھبراہٹ ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی ہیجان ہے، نہ کوئی اضطراب ہے. مضطرب لوگوں کو ایتھا النفس المطمئنہ کا لقب نہیں دیا جاتا. اتنے بڑے لشکر کے درمیان میں کوئی، یہ نہیں کہ فقط حسین ابن علی کا یہ لقب ہے، نہیں، کربلا والے ہر انسان کا یہ لقب ہے. کربلا میں زینب بھی نفس مطمئنہ ہیں. شام غریبہ کے ولولے اور ہنگامے میں بھی جناب زینب نفس مطمئنہ.
کیوں؟ اس لیے کہ اس جلتی ہوئی آگ میں بھی زینب کچھ نہیں دیکھ رہی ہیں. منظر اگر ایک دیکھ رہی ہیں صرف کیا؟ ما رأیت الا جمیلا، اللہ کی منظر. مطمئن ہے عباس، مطمئن ہے، مطمئن ہے. مطمئن نہیں ہو تو ہو ہی نہیں سکتا. ایک بھائی کو میدان میں بھیج رہے ہیں، اٹھا کے لاشاں لا رہے ہیں. دوسرے بھائی کو بھیج رہے ہیں، لاش اٹھا کے لا رہے ہیں. اپنے سگے بھائی کی، اپنی ماں کی نشانیوں کی، اپنے بابا کی نشانیوں کی. تیسرے بھائی کو بھیج رہے ہیں، اس کی لاش اٹھا کے لا رہے ہیں. خود بھی میدان کی طرف بڑھتے جائیں. مطمئن لوگ یہ کر سکتے ہیں. کربلا میں کوئی مضطرب نہیں ہے، چونکہ اضطراب ہوتا ہی وہاں پر ہے جہاں اللہ نظر نہ آ رہا. یہ قانون ہے، یہ قرآن کا قانون ہے. اور یہ بہت اہم قانون ہے آج کی زندگی کے لیے، بہت آج کی زندگیوں کے لیے، آج کی میٹرو زندگی اور آج کی اس اضطرابی زندگی کے لیے بہت ہی اہم قانون ہے. جہاں بھی کہیں اضطراب نظر آنا شروع ہو جائے، یہ سمجھ لے کہ مجھے اللہ نظر نہیں آ رہا. علاج بھی اس کا وہ دوائیں اور ٹیبلٹ اور سائیکولوجسٹ اور فلاں یہ سب کچھ علاج نہیں ہے. یہ اور کھاتے جاتے ہیں، اضطراب اور بڑھتا جاتا ہے. اس کا علاج فقط ایک ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو دیکھنا شروع کر دو، اضطراب دور ہوتا چلا جائے گا. اپنی زندگیوں میں اللہ کو دیکھو، تمہارا اضطراب دور ہو. موسیٰ کی نگاہ سے دیکھو، ابراہیم کی نگاہ سے دیکھو، رسول اللہ کی نگاہ سے دیکھو کہ کتنا اضطراب پیدا کرنے کی کوشش کی گئی مکے میں، اور کتنا اضطراب مسلسل جنگیں تھوپ کر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کر ہم سب کو اطمینان حاصل ہو جاتا تھا، قوت ملتی تھی. محمد والے محمد صلی اللہ جنگ بدر کوئی معمولی جنگ ہے جہاں 1000 سپاہی مسلح فوج کے ساتھ، زبردست اسلحوں کے ساتھ، اور ادھر 313 بوڑھے اور جوان جن کے بعض کے ہاتھوں میں کھجور کے ٹہنیاں ہیں، تلوار بھی نہیں ہے. 3-4 گھوڑے ہیں، چند تلواریں ہیں، چند اونٹ ہیں. لیکن خود امیر المومنین بیان کرتے کہ اس طرح سے رات میں رسول اللہ عبادت کر رہے جیسے کل کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے، جیسے کل کچھ ہونے والا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح سے شب عاشور میں اصحاب حسینی پر جب نگاہ پڑتی ہے اور ان کی ہم عبادتوں کو اور اطمینان کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شب عاشور میں کل کچھ ہونے والا نہیں. ہم اپنی نگاہوں سے دیکھو تو کل کچھ ہونے والا نہیں، کیونکہ کل اتنا سب کچھ ہونے والا ہے تو آج اتنا اطمینان کیسا ہے، اتنا سکون کیسا ہے. یہ اطمینان اور سکون اس لیے ہے کہ کل جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہوگا. جب اللہ کے لیے ہوگا تو مضطرب ہونے کی کیسا مسئلہ؟ اضطراب کس بات کی، گھبرانا کس بات کا؟ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے ہیں. اللہ سے ملاقات کرنے والے تو گھبرایا نہیں کرتے، پریشان نہیں ہو کرتے. لشکروں کو دیکھ کے پریشان. لشکر کی یہ مسلسل کوششیں تھی کہ جب عمر سعد کے لشکر میں کسی نئے لشکر کا اضافہ ہوتا تھا تو نیا آنے والا لشکر میدان کربلا میں گھوڑوں کو اتنی تیزی سے دوڑاتا تھا کہ شاید گھوڑوں کی ٹاپوں اور اسلحوں کی جھنکار کو دیکھ کر حسین ابن علی کے جوان نہیں تو کم سے کم بچوں یا عورتوں کے دل میں خوف بیٹھ جائے، خوف بیٹھ جائے، مضطرب ہو جائے، پریشان ہو جائے. لیکن یہ جو اللہ کے لیے نکلے تھے ان کے لیے اضطراب کی کوئی گنجائش نہیں. وہ سب کچھ کر کے تھک گئے لیکن اضطراب پیدا نہیں کر سکے. یہاں تک کہ پریشان ہو کر 30,000 کا لشکر لے کر عمر سعد مضطرب ہے. بہت توجہ کریں، 30,000 کا لشکر لے کر عمر سعد، شمر، خولی سب مضطرب ہیں، لیکن ابو الفضل عباس تنہا چند جوانوں کو لے کر ذرہ برابر مضطرب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ادھر اللہ ہے، ادھر فقط لشکر ہے. مقایسہ جب ایسے کیا جاتا ہے تو بہت ہی، ابھی ہم عام طور سے مقایسہ کرتے ہیں، اللہ کو ہٹا کر مقایسہ کرتے ہیں. اللہ کو جب ہٹا کر مقایسہ کہتے ہیں
تو کہتے ہیں کہ حزب اللہ کتنا ہے، اسرائیل کتنی بڑی طاقت ہے، ایران کا اسلحہ کتنا ہے، امریکہ کا اسلحہ کتنا ہے، حماس کے پاس کیا ہے اور اسرائیل کے پاس کیا ہے. کیونکہ یہ سب کچھ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کو ہٹا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کو جب ہٹا کے کر رہے ہوں گے تو یہ سب کچھ عجیب جل رہا ہے. لیکن اگر اللہ کو شامل کر کے کریں تو امریکہ کے نہیں 1000 امریکہ کے اسلحہ آ جائے، چند مومن اس کے لیے کافی ہوا کرتے ہیں. اور یہ ہمارا دستور نہیں ہے. یہ قرآن کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے، قرآن کے قوانین میں سے ایک قانون ہے. ہم بار بار یہ تقاضا کرتے ہیں، ماہ رمضان میں تقاضا کرتے ہیں، قرآن میں جا کر جو چیز نکالنی ہے، قرآن کی آیتوں سے جو نچوڑ کر لا کر اپنے دل میں رکھ لینا ہے، وہ قرآن کے اصول ہیں. قرآن کی آیتیں بھی حفظ کر لینا قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا. کہ حفظ کرے انسان اچھی بات ہے، لیکن قرآن اس وقت تک قرآن نہیں بنتا جب تک کہ اس کے قانون کو نکال کر زندگی میں لا کر ڈال نہ دیا جائے. اس وقت تک بیکار بھی ہم لوگ، کسی کام کے بھی نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے تم کسی کام کے نہیں، بیکار ہو، کسی کام کے نہیں. ابھی ساری دنیا کا ایک مسلمان کسی کام کا نہیں، کسی کام کا نہیں ہے، ذلیل ہے، پست ہے، حقیر ہے. علم میں، اقتصاد میں، اخلاق میں، ہر جگہ ذلت اپنی دکھا رہے ہوتے ہیں. قرآن نے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو. کب تک کچھ نہیں ہو؟ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اس وقت تک تم کچھ نہیں ہو جب تک کہ تم اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی چیزوں کو قائم نہ کر لو. قائم کرنا یاد کرنے سے نہیں ہوتا، زندگی کے قانون بنانے سے ہوتا ہے. قائم کرنا سمجھ رہے ہیں نا؟ یہودی کہتے تھے کہ نصرانی کچھ نہیں ہے، نصرانی کہتے تھے یہودی کچھ نہیں ہے. یہ بھی قرآن نے کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہودی کہتے ہیں نصرانی تم تو کچھ نہیں ہو، بیکار، کچھ نہیں. نصرانی کہتے ہیں یہودی تم کچھ نہیں، یہودی کہتے ہیں نصرانی تم کچھ نہیں. پھر قرآن نے دوسری جگہ پہ آ کے کہا، یہ سورہ بقرہ کی آیت تھی، سورہ مائدہ میں قرآن نے آ کے قل یا اہل الکتاب، اے رسول اللہ آپ تمام اہل کتاب سے کہہ دیں، اپنے بھی سب سے کہہ دیں کہ لستم علی شیء، تم سب کے سب کچھ نہیں ہو، تم سب کچھ نہیں ہو. کب تک کچھ نہیں ہو؟ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اس وقت تک کہ جب تک تم توریت کو، انجیل کو اور جو کچھ تم پر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا یعنی قرآن، جب تک تم قرآن کو آ کر اپنی زندگیوں میں قائم نہ کر لو. یہ ساری ذلتوں کی وجہ قرآن کے اصولوں سے دوری ہے، قرآن کی قرآن سے نہیں دوری. بہت بڑے بڑے کمپٹیشن ہوتے ہیں ملیشیا میں، سعودی عرب میں، ایمریٹ میں، ایران میں، فلاں ہر جگہ ہوتے ہیں. قرآت کے کمپٹیشن کر لینے سے، حفظ کا کمپٹیشن کر لینے سے، کہ اگرچہ یہ سب کچھ بہت اچھا ہے مقدمے کے لیے، لیکن ان سب سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا. نہ قرآن زندہ ہوتا ہے، نہ عزت ملتی ہے. چونکہ یہ اللہ نے بتایا کہ عزت تمہیں ملے گی کب؟ جب قرآن کو قائم کر لو. جب تک اس کو قائم نہیں کرو گے تم کچھ بھی نہیں. قرآن کے یہ اصولوں میں سے کیا اصول ہے؟ یہ کہ جب ایمان کے ساتھ اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ اور اللہ سے ملاقات کا یقین کر کے جب آگے بڑھا جائے تو پھر یہ نہ سوچو کہ سامنے کتنا بڑا لشکر اور ہم اتنے کم کیوں ہیں. یہ قانون ہے. یہ قانون اگر آپ کو تفصیل سے جا کے پڑھنا ہے تو سورہ بقرہ کی 246-47 نمبر آیتوں سے لے کر 250 نمبر کی آیتیں پڑھیں. میں صرف یہاں پر ایک آیت کا ایک تھوڑا سا حصہ پر پڑھتا ہوں، وہ اصل لیکن یہ داستان بہت ہی پیاری ہے. کئی مرتبہ میں وعدہ کر چکا ہوں کہ اسے پڑھا جائے گا، لیکن ابھی تک پڑھ نہیں پایا، متاسفانہ ٹائم نہیں ملا. جناب کس کا واقعہ ہے؟ لشکر کی بات کی نا، چھوٹا لشکر بڑا لشکر. احسنتم جزاکم اللہ. جناب طالوت اور مقابلے میں جالوت کا لشکر. قرآن نے تقریباً 2 صفحے میں یہ واقعہ بتایا ہے اور بہت ہی حسین واقعہ ہے. بہت نقطے اس کے اندر پائے جاتے، بہت سے پوائنٹس ہیں اس کے اندر موجود ہیں، بہت ہی اہم چیزیں. وہ سب کو چھوڑ کر میں خالی وہی آیت پڑھتا ہوں. وقال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ.
وہی کلمہ ہے جو مکے میں حسین ابن علی نے کہا ہے. توجہ کریں، حسین ابن علی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کتنا بڑا لشکر ہمارے ساتھ آ جائے. حسین ابن علی کو صرف یہ فکر ہے کہ میرے ساتھ صرف وہ آئے جو اللہ سے ملاقات کرنے کی آرزو رکھتا ہے، اور کسی کی ضرورت نہیں. آج بھی ضرورت نہیں عزیزو، حسین ابن علی کو کسی کی ضرورت نہیں، ہمیں حسین ابن علی کی ضرورت. تو جو بھائی آپ نے آج بھی حسین کو ضرورت نہیں. ہم جیسے لوگوں کی کیا ضرورت حسین ابن علی کو؟ واقعی ہم جیسے لوگ کس کام کے ہیں جو حسین ابن علی؟ حسین ابن علی نے عبید اللہ سے کہا تھا کہ جا تو چلا جا، بہت دور چلا جا. کیوں چلا جا؟ اس لیے کہ ہم گمراہوں کو اپنا قوت بازو نہیں بناتے. کہا تھا نا، پڑھ چکا ہوں آپ کے ساتھ. تو چلا جا، نہ مجھے تیری تلوار چاہیے ہے، نہ مجھے تیرا گھوڑا چاہیے ہے، نہ مجھے تیرا تبرک چاہیے ہے، آج کی زبان میں رکھیں، نہ مجھے تیری مجلس چاہیے ہے، نہ مجھے تیرا پروگرام چاہیے ہے، نہ تیری ہمیں عبادتیں چاہیے ہے. کب تک نہیں چاہیے ہے؟ کہ جب دین پر کام آئے تو خاموش بیٹھا رہ جائے. جب حسین ابن علی کو ضرورت پڑے تو اپنے قبیلے کے بہانے پیش کرنا شروع کر دے، اپنی ضرورتیں پیش کرنا. کہ اگر تو یہ چاہتا ہے تو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، تو چلا جا، بس اتنی دور چلا جا کہ میری آواز نہ سننا. میری آواز سننے کے بعد اگر کوئی نہ آیا، حسین ابن علی کی وہ آواز آج تک گونج رہی ہے عزیزو. آج تک ایک آواز ہے حسین ابن علی کی جو آج تک گونج رہی ہے. وہ آواز کیا ہے؟ حل من ناصر. چونکہ حسین ابن علی کو خود مددگار نہیں چاہیے تھا. وہ حسین جو اپنے جوان بچے کو قربان کر چکا ہے، وہ حسین جو 6 مہینے کے بچے کو لے جا کے دفن کر چکا ہے، اسے مددگار چاہیے. اس حسین ابن علی کو مددگار چاہیے آگے کوئی مجھے بچا لے، میری جان بچا لے. نہیں، حسین ابن علی کو اپنے لیے، اپنی جان کے لیے کوئی مددگار نہیں چاہیے تھا. لیکن حسین ابن علی کربلا میں جو کرنے آئے ہیں اور جو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے حسین کو مددگار چاہیے، اور وہ قیامت تک چاہیے. لہذا جب تک حسین ابن علی کو یہ مددگار چاہیے، اس وقت تک حسین ابن علی کی حل من ناصر کی صدا گونجتی رہے گی. ہاں، حل من ناصر پر آئے کتنے لوگ؟ امام نے کیا کہا تھا؟ جو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو. کتنے لوگ کربلا تک آئے؟ کتنے لوگ لبیک کہہ سکے حسین ابن علی کی حل من ناصر کی آواز پر؟ 72 لوگ بچے، جو مشہور تعداد بیان کی جاتی. تھوڑا کم زیادہ ہو، اتنا مسئلہ نہیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں. حل من ناصر کا جواب کیا ہے؟ حل من ناصر کا جواب ہے لبیک کہنا. میں نے سنا ہے کہ یہاں چنئی میں، یہ مجھے بہت عجیب لگا، چونکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی شیعہ یہ ایسا پیدا نہیں ہو پایا کہ جو لبیک کہنے کی مخالفت کرتا ہو. لیکن یہ مجھے سننے میں آیا، پتہ نہیں، میں اپنی اگر آنکھوں سے دیکھ، شاید جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں مجھے یقین آنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے اس بات پر. لبیک کہنا یعنی کیا؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ نہ سمجھایا گیا ہو وجہ. واقعا یہ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی ذرہ برابر بھی اگر شیعت اور حسینیت اور حسین ابن علی کا عشق کسی کے دل میں موجود ہوگا تو کچھ کہے یا نہ کہے، لیکن لبیک یا حسین کہنے سے پیچھے نہیں ہٹے. لیکن شاید ہم بہت اچھی طریقے سے نہیں سمجھا پائے، واقعا نہ سمجھا پائے. یعنی ہماری مشکل ہو، ایک جوان کی مشکل نہیں ہے، ہم نہ بتا پائے ہوں کہ واقعا لبیک یا حسین یعنی کیا. لبیک یا حسین یعنی کیا؟ یعنی اے حسین ابن علی، آج بھی ہم حل من ناصر کی آواز سن رہے ہیں، آپ مجھے بلا رہے ہیں، ہم آنے کو تیار ہیں. جہاں آپ بلائیں ہم آنے کو تیار ہیں، جو آپ ہم سے چاہیں ہم کرنے کو تیار ہیں. عاشور کے دن یعنی حسین ابن علی سے عہد، عاشور کا دن یعنی حسین ابن علی سے وعدہ. آپ ذرا سے گزارش ہے کہ آگے بڑھ جائیں، 2-3 بار اشارہ ہو چکا ہے. محمد صلوات. ایک ساتھ ہی آگے بڑھتے چلے ہیں، تھوڑا سا اور آگے آ جائیں تاکہ بعد میں پھر دوبارہ آپ سے لبیک یعنی کیا؟ لبیک یعنی ہاں حاضر ہیں. ہاں حاضر ہیں یعنی کیا؟ یعنی ہم نے کوئی آواز سنی ہے،
یہ آواز کان سے نہیں سنی جاتی، یہ توجہ رہے، یہ آواز کان سے سننے کی نہیں ہے، یہ آواز دل سے سننے کی ہے۔ جب کسی نے پوچھا اللہ کو دیکھا جو اس کی بندگی کرتے، کہ واہ ہو تجھ پر، اس خدا کی کیسے عبادت کی جا سکتی جس کو دیکھا نہ ہو؟ لیکن اللہ کو یہ چربی کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، اللہ کو ایمان اور دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، یقین کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اور امیر المومنین دیکھتے رہے، ہر جگہ اللہ کو دیکھتے رہے۔ یا امیر المومنین جیسا انسان کہہ سکتا ہے کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ، ہم نے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی، اس کے ساتھ بھی اللہ کو دیکھا۔ جو بھی منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آیا اللہ کے بغیر نہیں آیا۔ یہ نگاہ، جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کہ نگاہ ہے موسیٰ، نگاہ ہے ابراہیم، اگر امیر المومنین کی نگاہ سے اگر دیکھنا شروع کر دیا امیر المومنین کی نگاہ کہ کوئی بھی منظر، امام یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جب کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اللہ کو بھی دیکھ لیتے، یہ نہیں کہا امام نے۔ پرسوں ایک جملے کی شرح کی تھی آپ کے سامنے، جناب زینب کا جملہ یاد ہے نا؟ بالکل وہی لہجہ ہے، یعنی یہ نہیں کہ امیر المومنین کا وہی لہجہ ہے جو جناب زینب کا، نہیں، جناب زینب کا وہی لہجہ ہے جو امیر المومنین کا لہجہ ہے، بس فقط منظر بدلا ہوا ہے۔ امیر المومنین نے وہ منظر نہیں دیکھے تھے جو زینب بنت علی نے دیکھا، لیکن بات دونوں ایک ہی کہہ رہے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا تھا کہ میں نے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے، اس کے بعد، اس کے ساتھ اللہ کو دیکھا۔ جناب زینب کہتی کہ میں نے کربلا میں کچھ بھی نہیں دیکھا مگر پھر جمال پروردگار دیکھا ہے۔ سمجھ میں آیا زینب کس طرح علی کے لہجے میں کلام کرتی ہیں؟ فقط جملے اور کلمات نہیں عزیزو، شعور کی منزل بھی اتنی بلند ہو کہ اس لہجے میں کلام کیا جا سکے۔ علی کی بیٹی معرفت کی ایسی منزل پر پہنچی ہوئی ہے کہ علی ابن ابی طالب کے انداز سے گفتگو کر سکتی ہے، سمجھے؟ ایسی منزل پر پہنچی ہوئی ہے کہ سید سجاد رک کے کہتے پھوپھی اماں ٹھہر جائیں، پھوپھی اماں بس آپ ٹھہر جائیں، خدا کی قسم انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ بغیر پڑھائی ہوئی ہیں عالمہ، انت فاہمۃ غیر مفہمہ، بی بی اے پھوپھی آپ ٹھہر جائیں۔ اس انداز سے جناب زینب نے کلام، کیوں اس طرح انداز سے کلام کیا؟ اس لیے کہ امیر المومنین بھی ہر جگہ ہر منظر میں اللہ کو دیکھ رہے تھے، جناب زینب بھی حتیٰ مصیبت کے ہر منظر میں اللہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ہے معراج عشق۔ کربلا معراج عشق یعنی کیا؟ یعنی عشق کے ایسے منظر، عشق کے ایسے درجات، لہذا وہاں پر بہت چھوٹا سا لشکر، بیچ میں اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو بتا دیجیے میں اسے پورا کر دوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ وہاں پر اتنا منظر سامنے آیا، وہ لشکر سامنے ہے، بے انتہا بڑا لشکر ہے، بہت بڑا لشکر ہے۔ یہ قرآن کی داستان ہے، یہ کوئی قصے کہانی بھی نہیں ہے، یہ روایات کی بھی نہیں ہے کہ روایات میں پھر تحقیق کرنی پڑے گی کہ یہ کہاں صحیح ہے کہ صحیح نہیں۔ اصل پوری داستان قرآن کی ہے۔ آیت نمبر، میں چونکہ داستان یہ پڑھنی نہیں، اس وقت ٹائم نہیں ہے، لہٰذا صرف آپ کو حوالہ دیتا ہوں، کبھی انشاءاللہ پڑھا جائے گا۔ آیت نمبر 246 سے لے کر کے 251 نمبر آیت تک جو ہے تقریباً پڑھیں آپ۔ 246 سے 251، 5 آیتیں ہیں لیکن 2 صفحے میں، تقریباً 2 صفحے میں یہ داستان بیان ہوئی۔ آئے لوگ کہ یا نبی کیا کر رہے ہیں، لوگ ہم پر حملہ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، آپ کچھ کریں، کچھ کریں۔ کہ کیا کروں؟ کہ آپ حکم جہاد دیں، میں جہاد کرنے کے لیے رہا ہوں۔ کہا جہاد کرو گے؟ آسان نہیں ہے جہاد کرنا، کرو گے؟ کہاں کیوں نہیں کریں گے، ان لوگوں نے ہم کو اپنے گھروں سے نکال دیا ہے، آوارہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، گھر ہمارے لوٹ لیے ہیں، ہم کیوں جہاد نہیں کریں گے؟ کیسی باتیں آپ کرتے ہیں، آپ حکم دیں جہاد کریں۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ سے گفتگو کی، حکم آ گیا، کہا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا جہاد کرو۔ وہیں پر لوگوں نے کہا، بہت سارے لوگوں نے وہیں پر کہا، کیا کہا؟ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا مِنْهُمْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ۔ بہت سارے لوگ کہا یہ تو سچ میں آ گیا، یہ تو سچ میں آ گیا جہاد کو۔ بہت سارے لوگ ہٹ گئے، وہیں سے ہٹ گئے۔
خود ہی آگے کہہ رہے تھے آپ نبی کیا خاموش بیٹھے ہوئے کچھ کر نہیں رہے ہیں، حکم جہاد میں کچھ کریں. اور جو کہ ہاں کرو، اب اللہ کا حکم آ چکا ہے. فَتَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سب کے سب چلے گئے، تھوڑے سے لوگ بچے. یہ تھوڑے سے لوگوں کا اچھا تم لوگ تو بچے ہو نا، اب تم لوگ نکلو جہاد کے لیے، حکم خدا آ چکا، اب تم لوگ نکلو. کہا کس کے ساتھ جائیں؟ سپہ سالار کون ہوگا، کمانڈر کون ہوگا؟ کہا یہ طالوت ہے نا تمہارے سپہ سالار. کہا طالوت یہ جوان جس کے پاس نہ استبل ہے، نہ بڑی تعداد میں گھوڑے ہیں، نہ زیادہ سی زمین ہے، نہ کوئی بڑا خاندان ہے، ان کے ساتھ ہم جہاد کرنے جائیں گے؟ پھر ایک بہت بڑی تعداد میں نکل گئی. پہلے جہاد کا نام ہی سنتے ہوئے بہت سارے لوگ، قرآن کہتا ہے الا قلیلا منہم، سب نکل گئے، تھوڑے سے بچے. یہ جو تھوڑے سے بچے تھے کہا اب تم نکلو. کہا کس کے ساتھ نکلے؟ کہا یہ طالوت ان کے ساتھ. کیا ہو گیا نبی، آپ کو کیا ہو گیا؟ دماغ آپ کا ٹھکانے پہ ہے اپنی جگہ پر؟ کیسی باتیں کرتے ہیں. ہم قدرت والے لوگ، ہم دولت والے لوگ، ہم گھوڑوں والے لوگ، ہم زمین والے لوگ، ہم بڑی خاندان والے لوگ، ہم بڑی عمر والے لوگ، ہم یہ لوگ ان کے سامنے یہ سب جائیں؟ یہ طالوت جوان اس نوجوان کے پیچھے جنگ کرنے کے لیے اس کے ساتھ جائیں؟ کہا نہیں جائیں گے. تب نے کیا کہا؟ نہیں جائیں گے. جناب جو نبی تھے، نبی کا نام نہیں لیا پر، نبی نے آ کر دلیل بھی پیش کی. 2 دلیلیں دی. پہلی دلیل جو وہی کافی تھی، کہا کہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. ایک سپہ سالار کے لیے کیا چاہیے؟ گھوڑے لے کے وہ کیا کرے گا؟ زمین لے کے وہ کیا کرے گا؟ خاندان لے کے کیا کرے گا؟ فرار کرتا ہوا نظر آئے کیا کرے گا وہ؟ جسم چاہیے ہے، علم چاہیے ہے. علم چاہیے کہ اسٹریٹجی طے کر سکے، جنگ کر سکے، فوج کو سنبھال سکے. جسم چاہیے تاکہ بھاگے نہیں، خود ڈر نہ جائے، شجاع ہو. اس پر بھی نہیں مانے. کہا کہ اتنا ہی نہیں، اور بھی دلیل پیش کرتے. دیکھو ایک تابوت آئے گا، تابوت اللہ کی طرف سے معجزہ پیش کیا کہ تابوت آئے گا جس کو دیکھ کے تمہیں سکون اور اطمینان ہو جائے. تابوت آ بھی گیا، لیکن پھر بھی کہا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے. یعنی اس جوان کے سامنے اس کے ساتھ اس کو اپنا لیڈر مان کر نہیں جائیں گے. پھر کتنے لوگ بچے؟ اس تھوڑے میں سے تھوڑے سے بچے. ان تھوڑے لوگوں کو لے کے جناب طالوت چلے. تھوڑا اور آگے بڑھے، پانی آ گیا، نہر. صحرا میں سفر کر کے آئے تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے. جناب طالوت نے کہا ٹھہر جاؤ. تو یہاں کیا ٹھہرنا؟ پانی سامنے دکھ رہا، نہر بہ رہی ہے، پیاسے ہیں. کہا نہیں پانی نہیں پینا ہے. تو دیکھا ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ جو ہے اس لائق نہیں ہے، پانی نہیں پینا. کون پانی؟ فمن شرب منہ فلیس منی، جو بھی پانی پی لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کوئی مذاق کی بات بھی نہیں ہے. جو پانی پیے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ومن لم یطعمہ فہو منی، اور جو نہ پیے فإنہ منی، وہ ہم میں سے ہے. الا من اقترف غرفۃ بیدہ، مگر ہاں ایک چلو پانی پی لو، ایک چلو. ہم نہیں چاہتے تم پیاسے مر جاؤ. اب آپ کے ذہن میں ممکن ہے سوال یہ ہو، بچپن میں ہمارے ذہن میں یہ وہ سوال رہتا ہے، کیوں ایک پیاسے لوگوں کو ایک سپہ سالار پانی پینے سے کیوں منع کر رہا ہے؟ پیاسے ہیں، جنگ کرنے جائیں گے، کمزور نہ ہو جائے، پانی چاہیے ان کو. کہا نہیں، ان کے جسم کی طاقت ہم کو نہیں چاہیے ہے. میدان جنگ میں ان کے جسم کی طاقت نہیں چاہیے ہے، ان کے صبر کی اور ایمان کی طاقت چاہیے. لہذا میدان جنگ میں جب جا کر آزمائیں گے اور یہ بھاگیں گے تو ان کے بھاگتے دیکھ کر دوسروں کے بھی حوصلے پست ہو جائیں گے. لہذا یہیں پہلے ہی ان کو آزما لیا جائے کہ کون صابر ہے، کون ڈٹنے والا ہے، کون رکنے والا ہے، کس کا ایمان مضبوط ہے، کون اطاعت کرنے والا ہے. سپہ سالار کی اطاعت کرنے والا کون ہے؟ پھر قرآن نے کیا کہا؟ پھر وہی لفظ استعمال کی. میں آیتوں کو چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں جملوں کو. وہاں پر بھی یہی جملہ استعمال کیا ان لوگوں نے کہ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا. وہاں کیا کہا تھا اس کے پہلے؟ سب چلے گئے الا قلیلا منہم. یہاں پہ کہا وہ تھوڑے میں سے تھوڑے سے بچے تھے، پھر اس تھوڑے میں سے اور تھوڑے سے بچے سپہ سالاری کو جو نکل گئے. پھر اس سپہ سالار سے جو تھوڑے سے لوگ چلے وہ سب کے سب پانی میں کود پڑے. پانی ہے، پیاسے ہیں، کیا ہے یہ؟ کون سا سپہ سالار ہم لے کے آ گئے؟ اسے کچھ آتا ہی نہیں، پیاسے لوگوں کو پانی پینے سے روک رہا ہے. سب پانی میں کود پڑے.
الا قلیلا، تھوڑے سے لوگ بچے۔ اب سوچے کتنا لشکر کم ہو چکا ہے، کتنی مرتبہ لشکر کم ہوا؟ 3 مرتبہ لشکر کم ہو چکا ہے۔ ایک لشکر 3 مرتبہ اس میں بڑی تعداد نکلتی چلی جائے، بچنے والے الا قلیلا ہوں۔ یہ نہیں کہ بڑی تعداد ہے تھوڑے تھوڑے لوگ نکل رہے ہیں، بہت توجہ کریں یہاں پر، یہ نہیں تھا کہ بڑی تعداد بچے چلو 4 لوگ 10 لوگ کم ہو گئے کیا فرق پڑتا ہے، نہیں، 3 مرتبہ بڑی بڑی تعداد نکلتی چلی گئی، 3 مرتبہ کم کم لوگ بچتے، کم میں پھر اور کم، پھر کم میں اور کم۔ اب یہاں پہ ایک سپہ سالار کی حالت کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اور بچے ہوئے تھوڑے سے لشکر کی حالت کیا ہونا چاہیے؟ یہاں پر وہ نبی کا قول سمجھ میں آتا ہے، فَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ یہ ایسے دعویٰ تو نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب آگے بڑھے، 3 مرتبہ کم ہونے کے بعد جو پانی پینے لگے کہا چپ چپ جاؤ، تمہاری ضرورت ہمیں نہیں ہے، تم خوب کھاؤ پیو، آ کر دیکھیں چڑھا لو یہاں پر، لیکن یہیں پہ رہو، آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ وہیں رہ گئے، تھوڑے سے لشکر کو لے کے آگے بڑھے۔ وہ لوگ جو امتحان کی 3 منزلوں میں کامیاب ہو چکے تھے، بہت توجہ کریں، یہاں پہ بہت اہم نقطہ آنے جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو امتحان کی 3 بڑی منزلوں سے گزر کے آ چکے ہیں، وہ بھی مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہماری منزل پار ہو چکی ہے۔ ابھی ہمیں کتنا جلدی مطمئن کر دیا جاتا ہے کہ بس تم تو پار ہو، کچھ نہیں کرنے کی ضرورت۔ عجیب ہے واقعی، عزاداری اور حسینیت جو عمل ہی عمل کا نام ہے، حسینیت کے نام پر ہمیں آ کر کوئی بے عمل بنا دے، بہت ہی عجیب۔ حسینیت یعنی عمل، کہاں تک عمل؟ اتنا عمل کہ اپنے بچوں کی بھی جان دیتے چلے جائیں، اتنا عمل، یعنی ایمان کی وہ منزل، عمل کی یہ منزل۔ ایمان کی وہ منزل کی ہر جگہ صرف پروردگار دکھ رہا ہے ہر منظر میں، عمل کی یہ منزل کی مائیں اپنے بچوں کی بھی قربان کرتی چلی جا رہی ہیں۔ ایسی حسینیت کا ذکر کر کے ہم آ کر اپنے جوانوں کو بے عمل بنا دیں، یہ کون سی حسینیت تھی؟ عجیب ہے نا۔ جو لوگ اتنی منزلوں سے گزر چکے تھے ابھی بھی ان کو مطمئن نہیں ہو، وہ سمجھتا ہاں ہم نے امتحان کی ساری منزلیں، جہاد کا نام آیا، جان جانے کی باری ہے، ہم پار ہو گئے، امتحان میں ناکام نہیں ہوئے۔ جب انانیت کی بات آئی اور چھوٹا سا سپہ سالار، کم عمر کا سپہ سالار لا گیا، وہاں بھی انانیت کے جو بہت بڑا امتحان تھا اس میں بھی ہم کامیاب ہو گئے۔ جب پیاس اور بھوک کی شدت بڑھی اور وہ امتحان لیا گیا، اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اب کوئی مطمئن ہے اب اس کے بعد میرا کوئی امتحان نہیں ہوگا کیا؟ نہیں، امتحان تو مومنوں کے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جو پانی پینے کے لیے ان کے امتحان کی ضرورت نہیں رہ گئی، وہ لوگ جو اور پہلی منزلوں میں ان کا کیا امتحان نہیں، ان کو وہیں چھوڑ دیا گیا، ان کے امتحان کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ اب یہ جو تھوڑے سے لوگ بچے تھے جو میدان میں آئے، دوسرا بڑا امتحان آیا، کیا؟ اتنا عظیم لشکر نگاہوں کے سامنے پڑا اور اپنی تعداد کو پیچھے مڑ کے دیکھا، گنا کتنے ہیں، 1 2 3 4 5 6، کتنی تعداد ہو سکتی ہے؟ چند افراد کی یہ تعداد، اور ادھر اتنا بڑا جالوت کا لشکر جس کا سپہ سالار جالوت دیکھ کر دیو جیسا لگ رہا ہے، ایسے نچا رہا ہے پورے میدان میں اپنے گرز کو۔ ایک ہی انسان بہت سارے، ایک ہی آدمی جو ہے بہت سارے لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اس کو دیکھ کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ الیوم لا طاقت لنا بجالوت وجنودہ۔ کون؟ جو امتحان کی اتنی منزلیں طے کر چکے تھے، وہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کیا کہتے کہ نہ، وہ سارا امتحان تو ٹھیک تھا، پیاس برداشت تھی، طالوت کے ساتھ آنا بھی گوارا تھا، جہاد کرنے کی تیاری بھی تھی، لیکن یہ تو ہم نے نہیں سوچا تھا اتنے بڑے لشکر کے سامنے لا کے ہم چند لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ کیا کہنے لگے؟ الیوم لا طاقت لنا بجالوت وجنودہ۔ آج مجھے اس لشکر کے سامنے، دیکھا کوئی لفظ چھوٹا تو نہیں ہے، یہ جملہ کہا، جی ہاں، اتنا بڑا لشکر اور ہم اتنے تھوڑے سے لوگ، اتنا طاقتور لشکر اور اتنے تھوڑے سے لوگ، بس یہ ہماری منزل تھی عزیزوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وقال الذین، یہ ایسے ہی آیت نہیں، جب آپ جا کے پڑھیں گے اس کو تو ایسے ہی پڑھ کے نہیں گزر جائیں گے۔
یہ سارا منظر اپنی نگاہوں میں رکھیں امتحان کا، ساری کمزوریوں کو رکھیں، لشکر کی اتنی بڑی تعداد کو دیکھیں، ان چند لوگوں کو دیکھیں، اور اس کے بعد یہ قول پڑھیں وَقَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ، وہی کلمہ جو حسین ابن علی نے مکہ میں استعمال کیا، وَقَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ۔ بہت توجہ کریں ایک ایک کلمے پر۔ یہ اتنے امتحان سے گزر کے تھوڑے سے لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ قال الذین، یہ قرآن کی سند ہے، قال الذین یظنون، وہ لوگ کہ جن کو اس بات کا یقین تھا، یہاں پہ ظن کے معنی یقین ہے، یہ سب نے لکھا ہے تمام مفسرین نے، جن لوگوں کو اس بات کا یقین تھا کہ انہم ملاق اللہ، کہ وہ اللہ سے ملنے کی آرزو رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کہاں کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے لشکر بھی بڑے بڑے لشکر پر غالب آ جاتے ہیں، لیکن کیوں؟ اپنی طاقت کی بنیاد پر نہیں، بِإِذْنِ اللہ۔ یہ اہم ترین نقطہ ہے، بِإِذْنِ اللہ۔ اللہ کو ہٹا کر جب حساب کرو گے، کمپیئر کرو گے، تو یہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن بِإِذْنِ اللہ شامل کر کے اگر کرو گے تو یہ چھوٹا سا لشکر بہت کچھ نظر آئے گا۔ واللہ بِإِذْنِ اللہ واللہ مع الصابرین، اور اللہ استقامت کے ساتھ ٹھہر جانوں والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ماں بہت خوبصورت ہے، یہ ساتھ کا لفظ بہت خوبصورت ہے، اس ساتھ کو عزیزو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ یہ مع الصابرین، یہ ان اللہ مع، ان اللہ مع، ان اللہ مع جو قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے، ان اللہ مع المطہرین، ان اللہ مع المتطہرین، ان اللہ مع التوابین، ان اللہ مع المحسنین، ان اللہ مع الصابرین، اللہ ساتھ ہے، ساتھ ہے۔ تم کیوں اپنے آپ کو تنہا سمجھتے ہو؟ توجہ فرمائی آپ نے، کیوں تم تھوڑے سے ہو تو اپنے آپ کو تنہا سمجھتے ہو؟ جہاں تنہا سمجھے وہاں شکست ہے، لیکن کربلا والوں نے 72 ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کبھی تنہا نہیں سمجھا، تنہا نہیں تھے، لہذا شکست کربلا جیسے جیت کسی بھی میدان میں نہیں ہوئی عزیزوں، کربلا جیسی جیت نہیں ہوئی، جنگ بدر میں بھی ایسی جیت نہیں ہوئی جیسے میدان کربلا میں ہوئی، بس انداز بدلا ہوا تھا، طریقہ بدلا ہوا تھا۔ تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ، اور صابرین کے ساتھ پھر اللہ نے وہاں مصلحت جانی کہ یہ بچ کے آئے، پھر اس کے بعد داستان یہ بھی لکھی کہ کیا ہوا، پھر یہ ہوا کہ اب یہ پڑھتے نہیں، آگے بڑھتے ہیں، وقت تمام ہو گیا تقریباً، صرف 3-4 منٹ باقی رہ گئے ہیں جو ہمارا ٹائم شروع ہوا تو اس سے، کہ لما برزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، جب لشکر جالوت کے سامنے آ کر یہ چھوٹا سا لشکر کھڑا ہو گیا تو انہوں نے اپنے اسلحوں کی چمک نہیں دیکھی، اپنے قوت بازو کو نہیں دیکھا، بلکہ کیا کہا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے میرے اللہ میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں، میرے قدموں میں مضبوطی عطا کر، لرز نہ جائیں، ڈر نہ جائیں، چاند لوگوں کی ہیبت و ہنگامے کو دیکھ کر انسان گھبرا نہ جائے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، میرے قدموں کو ثابت کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے میرے اللہ ان کافر قوم پر ہمیں مدد کر۔ پھر اللہ کی یہ دعا کی، اور ادھر کیا ہوا، فوراً فہزموہم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے انہوں نے اس بڑے لشکر کو شکست دے دی۔ اذن پروردگار سے شکست ہو گئی۔ یہ اذن پروردگار ہر جگہ ہے، اذن پروردگار، جو جتنا زیادہ اللہ والا ہے اتنی زیادہ اذن پروردگار ہے۔ یہ جہالت کے نقطے کبھی کبھی پیش کیے جاتے ہیں کہ امیر المومنین کہتے ہیں میرے اذن سے، اصل نہیں پہچانا، امیر المومنین کبھی اس لہجے میں کلام کر ہی نہیں سکتے، اس لیے نہیں پہچانوایا گیا۔ امیر المومنین کا یہ انداز ہی کسی متکبر انسان کا انداز ہو سکتا ہے، امیر المومنین کا یہ انداز نہیں ہو سکتا۔
امیر المومنین وہ جو کہتے ہیں میں نے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا مگر اللہ کو دیکھا. فرمایا کہ اللہ کے اذن سے، چونکہ توحید کا خلاصہ یہ ہے، دیکھیں توحید کے بارے میں گفتگو کی جائے تو ایک اشرا بھی ناقص سے کم ہے، لیکن ساری توحید کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی انجام پاتا ہے وہ اللہ کی اذن سے. ہاں، نمائندے اللہ کے ہوا کرتے ہیں کہ اللہ کے سب سے عظیم نمائندہ رسول اللہ کی ذات اور امیر المومنین کی ذات ہے. محمد صلی اللہ علیہ یعنی وہ جس نے آ کر توحید سے ساری کائنات کو آشنا کر دیا، جس کے لیے اہل سنت اسکالر کہنے پہ مجبور ہے کہ ساری دنیا اسلام مقروض ہے علی ابن ابی طالب کی توحید میں. اس علی ابن ابی طالب کے لیے اگر ایسی جہالت کی باتیں کرنا عجیب ہے، واقعی بہت ہی عجیب. کہ قرآن نے پہلے بھی کہا، ان لوگوں نے بھی یہی کہا تھا کہ پروردگارہ بِإِذْنِ اللَّهِ کم من فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. پھر اللہ نے بھی کیا کہا؟ اللہ نے کہا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ. اسی چھوٹے سے لشکر نے اس بڑے لشکر کو شکست دے دی بِإِذْنِ اللَّهِ. لیکن بِإِذْنِ خدا پورا کیسے ہوا؟ ہاں، یہ بِإِذْنِ خدا پورا ہو رہا کے لیے کسی امیر المومنین کی ضرورت ہوتی ہے، کسی رسول خدا کی ضرورت ہوتی ہے، کسی حسین ابن علی کی ضرورت ہوتی ہے. اس دور میں ایک داؤد کی ضرورت تھی. اذن خدا ہی ہوگا، لیکن وہ اذن خدا کس کے ذریعے سے جاری ہوگا؟ یہاں پر اللہ نے کہا وَقَتْلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ. داؤد بہت کم سن تھے، نوجوان تھے. ان کے بھائیوں وہ کہتے تھے ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے. نہیں، تم نہیں جا سکتے، بہت چھوٹے ہو، تمہیں نہیں جانا. چلو بھیڑ بکریاں دیکھنا، گھر کی بھیڑ بکریاں تم سنبھالو، تم میدان جنگ میں نہیں جا سکتے. جناب داؤد کے بھائی لوگ آئے، لیکن جناب داؤد کو آنے نہیں دیے کیونکہ عمر میں بہت کم تھے، نوجوان تھے ابھی. جناب داؤد نے پہلی مرتبہ زرہ بنائی، جو کہ ہاتھ سے ایسے موڑتے تھے لوہے کو مڑ جاتا تھا. زرہ کی کڑیاں بناتے چلے جاتے تھے، زرہ بنتی چلی جاتی تھی. منہ نرم کر دیا تھا اللہ نے ان کے لیے، یہ معجزہ تھا جناب داؤد کا. لیکن وہاں جو جناب داؤد آئے وہ خود ایک اسلحہ انہوں نے بنایا تھا، ایک ایسا اسلحہ جو بہت دور سے اس کو حرکت دے کے جب پھینکا جائے تو بہت دور سے جا کر زبردست وار کرتا تھا. بہرحال نبی کا ہاتھ تھا جو خطا بھی نہیں کرتا. جو اس اسلحے کو استعمال کر کے چھوڑا تو جا کر جالوت کی پیشانی پر وہ اسلحہ پڑ گیا، اور جالوت جب پہاڑ کی طرح سے نیچے گرا تو پورا لشکر بھاگتا ہوا نظر آیا. وہی منظر جو ہم جنگ خندق کا پیش کیا کرتے ہیں. عمر بن عبدود کو کیا بنا کر لائے تھے، لیکن جب علی بن ابی طالب کی تلوار چلی اور یہ پہاڑ جیسا دیو نیچے گرا تو جو 2-3 ساتھ میں آئے تھے وہ بھی بھاگنا شروع ہو گئے. اور ادھر وہ بھاگے، ادھر پورا 10,000 کا لشکر. جو پہلے میں نے بتایا کہ تاریخ عرب میں سب سے بڑا لشکر پوری تاریخ عرب میں جنگ خندق کا لشکر تھا. پوری تاریخ عرب میں اتنا بڑا لشکر کبھی نہیں دیکھا تھا، زمین عرب میں اتنا بڑا لشکر کبھی نہیں. سب بھاگ گئے. یہ ماجرا تمام ہو گیا. 2-3 آیتیں میں نے اور دیکھی تھی لیکن اب ٹائم نہیں رہ گیا. اسی لقاء کے اوپر یہ ملاقات کرنے والے لوگ تھے. اگر فرصت ہوئی تو کل ہم پڑھ دیں گے، فرصت نہیں ہوئی تو انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں کہ اسی کے مقابلے میں اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا جو لوگ ملاقات نہیں کرنا چاہتے. ان الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ان کا انداز یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے، ان کی لاجک یہ ہے، ان کی منطق یہ ہے کہ کیا باتیں کرتے ہو، بڑا لشکر چھوٹا لشکر، یہ دیکھو کہ اللہ ہمارے ساتھ. لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے ان کا انداز کچھ اور ہے. وہ اگر فرصت ہوئی تو آپ کے سامنے پیش کی جائے. کربلا میں کون لوگ آئے تھے؟ وہ لوگ آئے تھے جو کربلا میں آ کر انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا، بلکہ مکے ہی سے حج کو چھوڑ کر نکلے تھے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے. کعبے کی ملاقات کو ترک کر کے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے نکلے تھے. دلیل حسین ابن علی کا یہ قول ہے کہ وہی چلے جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. اور وہ ساری منزلیں طے کر کے آ گئے میدان کربلا میں. ساری شب عاشور سے لے کر عصر عاشور تک عشق کی ساری منزلیں طے ہوتی ہیں. جب بھی کوئی کلمہ کہا تو اللہ کے ساتھ کہا، جب بھی کوئی لفظ ادا کیا
جب کوئی بھی نہ رہا حسین ابن علی نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، اللہم انت ثقتی فی کل کرب وانت رجائی فی کل شدۃ، اے میرے پروردگار ہر کرب میں تو ہی میرا بھروسہ ہے، میں کسی پر بھروسہ کر کے نہیں آیا، تجھ پر بھروسہ کر کے، وانت رجائی فی کل شدۃ، اور ہر مصیبت میں تو ہی ہماری امید ہے اے میرے اللہ۔ یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہم کیوں نہیں دیکھ پائے عزیزو ابھی تک؟ کلمات کیسے کیسے حسین ابن علی کی زبان سے جاری ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب منزل اور سخت ہوتی گئی، جب بھی بس ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، مسائل زیادہ نہیں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، جب بھی کوئی منزل آئی سامنے شہداء کے سر لا کر رکھ دیے گئے، بی بی کو خطبہ دینا ہوا، لیکن پہلے کا الحمدللہ۔ یہ خطیب کے الحمدللہ کے طریقے سے جناب زینب کا کہنا نہیں عزیزو، ہم الحمدللہ اکثر اس طرح کہہ دیتے کہ اب ایک رسم ہے، خطبہ تو پڑھنا ہی ہے، شاید متوجہ بھی نہیں ہوتے کہ کس خدا کی حمد کر رہے ہیں، کہہ دیا خطبہ پڑھنا ہے، مجلس کے پہلے خطبہ پڑھ دیا، لیکن زینب بنت علی ہم جیسے لوگوں کی طرح سے خطبہ نہیں پڑھ رہی۔ زینب بنت علی بھائی کے سر کو نگاہوں کے سامنے دے کر کہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جناب فاطمہ بنت الحسین نے خطبہ دیا کوفے میں، یہ خطبہ ابھی تک میں پیش نہیں کر پایا۔ جناب فاطمہ بنت الحسین نے کوفے میں خطبہ دیا، پہلا جملہ کہا پروردگارہ تیری اتنی حمد ہے جتنے زمین میں ذرات ہیں، آسمان میں ستارے ہیں۔ یعنی یہ فقط زبان کی حمد نہیں ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، یہ دل کی ایسی گہرائیوں سے نکلی ہوئی حمد ہے کہ بی بی جیسے دل چاہتا کیا کہہ دیں اللہ کی حمد میں۔ یعنی سامنے بابا کا سر نو کے نیزے پہ بلند ہے، اور فاطمہ بنت الحسین کہہ رہی پروردگارہ تیری اتنی حمد ہے کہ جیسے زمین کے جتنے ذرات ہوں، اتنی حمد ہے تیری اللہ۔ یہ آیا ہے کربلا میں، یہ کربلا میں آئے۔ بی بی کا نام آ گیا، صرف ایک مصحف اجازت دے دے، ٹائم ختم ہو گیا، ایک جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ شام غریبہ میں جب خیمے جل رہے تھے، اللہ اکبر، شام غریبہ کوئی زینب کے دل سے جا کر پوچھے شام غریبہ کیا؟ ایک بیوی کیا کرے، ایک بیوی کیا کرے، بچوں کو سنبھالے کہ بیویوں کو سنبھالے کہ سید سجاد کو سنبھالے کہ خیموں کی طرف جائے، کس کی طرف جائے؟ اللہ اللہ، زینب کے دل کی خیر ہو، زینب کے دل کی حال کیا ہے؟ اس شام غریبہ میں جب بیویاں گھبرائیں جلتی ہوئی آگ میں، چونکہ اگر صرف آگ لگی تھی خیمے میں تو بیویاں ایک جگہ اکٹھا ہو سکتی تھی، لیکن عزیزوں صرف خیمے نہیں جل رہے تھے، ان جلتے ہوئے خیموں میں ظالم جو کچھ ملتا تھا لوٹتے جا رہے تھے۔ اگر خیمے میں موجود صرف اشیاء کو لوٹ لیتے تب بھی بیویوں کو کوئی تکلیف نہ ہوتی تھی، لیکن اللہ اکبر، ظالم نیزے سے چادریں بھی اتارنا شروع کر دیا۔ اور اس درمیان میں حسین کی غیرت دار بیٹی، سب سے بڑی بیٹی، حسین ابن علی کی غیرت دار بیٹی بی بی خود بیان کرتی، جناب عبداللہ ابن حسن مصنع جو جناب فاطمہ بنت الحسین کے بیٹے ہیں، وہ خود بیان کرتے کہ میری ماں نے یہ روایت بیان کی، اپنی ماں سے یہ روایت جو بحار الانوار اور دوسری کتابیں موجود ہے، کہتے کہ میری ماں نے بیان کیا کہ ایک ظالم نیزہ لے کے میری طرف بڑھا، نیزہ لے کے میری طرف بڑھا۔ یہ غیرت دار حسین کی بیٹی کیا کرے؟ تیزی سے قدم بڑھا کر کس کے پاس جائے؟ علی اکبر کے پاس جائے؟ فاطمہ کس کے پاس جائے؟ عباس کو پکارے، بابا کو پکارے، یہ حسین کی بیٹی بس کوئی سہارا ڈھونڈ رہی تھی، کاش کہ میری پھوپھی دکھ جائے بس،
چونکہ ایسے وقت میں سب سے بڑا سہارا زینب کا سہارا رہ گیا تھا. زینب ام کلثوم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیوی جا رہی تھی کہ پیچھے سے ظالم نے نیزہ مارا. جناب فاطمہ بنت الحسین کا پیر نیزے میں الجھ گیا، بیوی زمین پہ گر گئی. اور زمین پہ گرنے کے بعد اب یہ مجھے نہیں معلوم، صرف اتنا معلوم ہے کہ مقتل میں کہا گیا کہ بیوی کو غش آ گیا. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ زمین پہ گرنے کی وجہ سے غش آیا تھا یا چادر کے چھن جانے کی وجہ سے غش آیا تھا. بیوی کو غش آ گیا. اور جب تھوڑی دیر بعد غش سے افاقہ ہوا تو بی بی خود فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرا سر میری پھوپھی اماں ام کلثوم کے زانوں پر ہے، لیکن میں پریشان تھی. اس پریشانی کی حالت میں میرا ہاتھ میرے سر کی طرف گیا، دیکھا سر پہ چادر موجود نہیں ہے، تو پھوپھی اماں کی طرف رک گیا اور رک کر کے آواز دی، ہل خرقۃ استر بہا راسی. اے پھوپھی اماں، کوئی لباس کا ٹکڑا مل جائے گا جس سے میں اپنے سر کو چھپا لوں. ام کلثوم نے آواز دی، اے میرے لال، امت کا مثلک، تیری پھوپھی بھی تیری طرح سے ہے، ذرا اپنے پھوپھی کے سر کی طرف تو نگاہ کرو، تیری پھوپھی بھی تیری طرح سے ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل قبول فرما. پروردگار ہمیں بہتر سے بہتر طور پر کربلا والوں کی حسین ابن علی کی معرفت عطا فرما. پروردگار ہمیں راہ کربلا پر، راہ حسینیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہماری زندگیوں کو عشق حسین ابن علی کے ساتھ تمام فرما. پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما. کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما. علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما. رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اپنے امام کے آوان صاحب